آج ویو 360 میں عید الفطر کے موقع پر امریکہ کے صدر اور خاتون اول کی جانب سے دنیا بھر کے مسلمانوں کے لیے مبارکباد کا پیغام. So thank you friends for celebrating with us today. Happy Eid. صحافت کے عالمی دن کے موقع پر صحافتی آزادیوں کی صورتحال کتنی حوصلہ افزا ہے، اس پر ایک نظر. پاکستان دنیا کے ان 10 ممالک میں شامل ہے جہاں پہ صحافت انتہائی مشکل کام ہے. اور سٹرنگز بینڈ کے ٹوٹنے کے بعد بلال مقصود بچوں کے لیے کیا نیا کرنے جا رہے ہیں. اتنے سالوں سے میں سوچ رہا تھا کہ یہ ہونا چاہیے، تو میں نے کہا یہ پروجیکٹ میری زندگی کا مطلب کہ میرے لیے پیشن پروجیکٹ ہوگا. وائس آف امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیوز میں آپ سب کو خوش آمدید. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ویو 360 اور میں ہوں اسد اللہ خالد. امریکی صدر جو بائیڈن اور خاتون اول جل بائیڈن کا کہنا ہے کہ سب کے لیے یکساں مذہبی آزادی کی روایت ہمارے ملک کو مضبوط بناتی ہے اور ہم تمام عقائد اور ہر طرح کے پس منظر سے تعلق رکھنے والے لوگوں کے ساتھ مل کر مذہبی آزادی کے اس اصول کے تحفظ کے لیے کام کرتے رہیں گے. گزشتہ 2 سالوں سے جاری کورونا پابندیوں میں نرمی کے بعد پیر کو عید کے موقع پر وائٹ ہاؤس میں بھی خصوصی تقریب ہوئی. اس موقع پر صدر بائیڈن نے مذہبی رواداری پر زور دیتے ہوئے امریکہ میں مسلمانوں کے کردار کی تعریف کی اور کہا کہ مسلمان ہماری قوم کو ہر روز مضبوط سے مضبوط تر بنانے میں اپنا کردار ادا کر رہے ہیں، حالانکہ انہیں اسلاموفوبیا اور تشدد کا نشانہ بنائے جانے جیسے چیلنجز کا سامنا کرنا پڑتا ہے. انہوں نے تینوں بڑے مذاہب میں موجود مماثلتوں کا بھی ذکر کیا. صدر بائیڈن کا کہنا تھا کہ اس سال سے وائٹ ہاؤس میں عید منانے کی روایت کو دوبارہ شروع کیا جا رہا ہے اور اس کے لیے ان امریکی مسلمانوں کو مدعو کیا جائے گا جو قومی سطح پر افہام و تفہیم اور اتحاد کے فروغ کی کوششیں کر رہے ہیں. میری انتظامیہ میں امریکی مسلمانوں کا کلیدی کردار ہے. آب و ہوا کے بحران سے نمٹنے، معیشت کی تعمیر نو، صحت کی دیکھ بھال، اپنے اتحادوں کو بحال کرنا اور بہت سے دیگر امور میں. اور مجھے بے حد فخر ہے کہ میں نے وفاقی عدالت کے بینچ کے لیے پہلے توثیق شدہ مسلمان امریکی کو نامزد کیا تھا. امریکہ کے وزیر خارجہ اینٹنی بلنکن نے بھی عید کے اپنے پیغام میں دنیا بھر کے مسلمانوں کو عید کی مبارکباد دی اور کہا کہ اس موقع پر ہمیں ان لوگوں کو یاد رکھنا چاہیے جو جنگ، تشدد یا ظلم و ستم کی وجہ سے بے گھر ہو چکے. ہم جب خوف کو بے نقاب کرتے ہیں، ہم جب سوال اٹھاتے ہیں، ہم جب ان کی آواز بنتے ہیں جن کی کوئی نہیں سنتا، تو فرق پڑتا ہے. فرق پڑتا ہے آزاد صحافت سے. ہم ہیں وائس آف امریکہ. ہمارے لیے آزاد صحافت اہم ہے. پاکستان سمیت دنیا بھر میں آزادی صحافت کا عالمی دن یعنی ورلڈ پریس فریڈم ڈے آج منایا جا رہا ہے. آزادی صحافت کے عالمی دن کو منانے کا مقصد پیشہ ورانہ فرائض پورے کرنے کے لیے میڈیا کو درپیش مشکلات، مسائل، دھمکی آمیز رویوں اور صحافیوں کی زندگیوں کو درپیش خطرات سے متعلق دنیا کو آگاہ کرنا ہے. اس دن کا آغاز 1993 میں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کی طرف سے باقاعدہ منظوری سے ہوا تھا. اس سال مارچ کے مہینے میں کولیشن فار وومن ان جرنلزم کو خواتین صحافیوں کے خلاف 32 کیسز کی اطلاعات ملی. ان میں سب سے نمایاں یوکرین میں جنگ کے دوران فرنٹ لائنز پر کام کرنے والی خواتین صحافیوں کے لیے بڑھتے ہوئے خطرات ہیں. وائس آف امریکہ کی صحافی ہیدر مرڈاک بھی اس وقت یوکرین میں ہیں. انہوں نے مشرق وسطیٰ اور یوکرین جنگ کے دوران اپنے رپورٹنگ کے تجربات پر ہم سے بات کی. آئیے دیکھتے ہیں. ہیدر مرڈاک اب تک عراق اور لیبیا سمیت کئی ملکوں میں جنگ کی صورتحال کے بارے میں اپنی رپورٹس دنیا میں وائس آف امریکہ کے ناظرین اور سامعین تک پہنچا چکی ہیں اور ان کا یہ سفر جاری ہے. میں نے 2009 میں یمن میں باقاعدہ جنگ چھڑنے سے قبل ہی وہاں کی کوریج شروع کر دی تھی. اس کے بعد میں نے کانگو، لیبیا، عراق، شام، ایتھیوپیا اور نائجیریا میں کام کیا ہے.
میں اب یہاں یوکرین میں ہوں. ماضی میں جنگ کی کوریج کرنے والے صحافی صرف مرد ہوتے تھے، لیکن اب ایسا نہیں ہوتا. اب صحافت میں اور میدان جنگ کی اگلی صفوں میں آپ کو مرد اور خواتین برابر نظر آئیں گے. ہیدر مرڈاک کا کہنا ہے کہ جنگ کی کوریج کرنا کسی چیلنج سے کم نہیں. آپ اپنا وقت زیادہ سے زیادہ معلومات جنگ کے علاقے سے باہر عوام تک رپورٹس پہنچانے کی کوشش میں صرف کرتے ہیں. اس میں ایک بڑا چیلنج یہ ہے کہ آپ کو معلومات کے حصول کے لیے اضافی سیکیورٹی درکار ہوتی ہے. اگر آپ تنازع والے علاقے میں کام کر رہے ہیں تو یہ کبھی بھی مکمل طور پر محفوظ نہیں ہو سکتا، لیکن ہم جتنا ممکن ہو سکے محفوظ طریقے سے کام کرتے ہیں. اکثر یہ چیلنج ہوتا ہے کہ ہم کسی کہانی سے کیا حاصل کر سکتے ہیں، ہمیں کیا معلومات مل سکتی ہیں اور اس کے لیے ہم کتنا خطرہ مول لے رہے ہیں. اگر ہم کسی ایسے علاقے میں جاتے ہیں جو زیادہ خطرناک ہے اور ہاٹ زون ہے تو ہم بہت محتاط رہیں گے کہ زیادہ سے زیادہ پوشیدہ رہیں اور چھپے رہیں. اور ان چیلنجز سے نمٹنے کے لیے خاص ٹریننگ حاصل کرنا بھی ضروری ہے. برسوں کے تجربے کے علاوہ ہم میں سے اکثر جارحانہ صورتحال میں کام کرنے کی تربیت بھی حاصل کرتے ہیں، جو میں نے چند سال پہلے کی تھی. اس میں ابتدائی طبی امداد اور بنیادی معلومات شامل ہیں. مثال کے طور پر اپنی حفاظت کیسے کرنی ہے، اپنے حفاظتی ساز و سامان کو کس طرح استعمال کرنا ہے، اگر آپ اغوا ہو جائیں یا آپ پر حملہ کیا جائے تو کیا کریں گے، اور ساتھ ہی روزمرہ کی کچھ بنیادی تربیت جیسے کہ یہ یقینی بنانا کہ آپ کا پانی محفوظ ہے، ہوٹل میں بہترین کمرہ کیسے منتخب کیا جائے جو نہ بہت زیادہ اونچائی پر ہو نہ بہت زیادہ نیچے. یہ اس پر منحصر ہے کہ علاقے میں کیا خطرات ہیں. لیکن حیدر اور دیگر صحافی جنگ کے ماحول میں آزادی صحافت کو کیسے یقینی بناتے ہیں؟ جنگ کے علاقے میں جہاں فوجیں ہوتی ہیں اکثر آزاد صحافت اور سیکیورٹی کے درمیان مقابلہ ہوتا ہے. وہ اپنی سیکیورٹی کے لیے کچھ طریقوں سے معلومات کو کنٹرول کرنا چاہتے ہیں. مثال کے طور پر یہاں یوکرین میں وہ نہیں چاہتے کہ آپ حالیہ حملوں کی تصاویر شائع کریں، کیونکہ وہ نہیں چاہتے کہ ان کا دشمن دیکھے کہ کس چیز کو نشانہ بنایا گیا ہے اور کس کو نہیں. عراق میں ہم برسوں تک تھے اور وہ کبھی بھی اپنے ہلاک ہونے والے فوجیوں کی تصاویر نہیں دکھانا چاہتے تھے. وہ نہیں چاہتے تھے کہ ہم خبر دیں کہ کتنے فوجی مارے گئے ہیں. اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کی فوج کے حوصلے کے لیے یہ منفی تھا. لہٰذا ہمیں ہمیشہ ان حفاظتی خدشات کو ذہن میں رکھنا پڑتا ہے جو فوج کے اپنے سپاہیوں اور اپنے عوام کے لیے ہوتے ہیں. ہم اس حقیقت کو اپنے اس فرض سے ہم آہنگ کرنے کی کوشش کرتے ہیں جو جس قدر ممکن ہو سکے سچ کے بارے میں آگہی دینے سے متعلق ہو. حیدر مرڈاک کہتی ہیں کہ یہ صورتحال محض تنازعات والے علاقے سے ہی مخصوص نہیں ہے، یہ ہر جگہ ہوتا ہے. کچھ جگہوں پر حکومتیں یا بڑی عالمی کمپنیاں یا لیڈر معلومات کو کنٹرول کرنا چاہتے ہیں، اور پھر یہ اکثر صحافی پر منحصر ہوتا ہے کہ وہ معلومات حاصل کرنے کا کوئی ایسا طریقہ تلاش کرے جو غیر جانبداری اور ایمانداری پر مبنی ہو. نیلوفر مغل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن. پاکستان میں آزادی صحافت کے حوالے سے صحافیوں کی مشکلات میں آئے دن اضافہ ہو رہا ہے. صحافیوں کی بین الاقوامی تنظیم رپورٹر وداؤٹ بارڈرز کی 2022 کی سالانہ رپورٹ کے مطابق دنیا کے 180 ممالک میں پاکستان کو 145ویں نمبر پر رکھا گیا ہے. اس بارے میں مزید جانتے ہیں نظر الاسلام کی اس رپورٹ میں. غلام دستگیر گزشتہ 20 سالوں سے صحافت کے پیشے سے وابستہ ہیں. بنیادی طور پر وہ ایک تحقیقاتی رپورٹر ہیں. ان کی تحقیقاتی رپورٹنگ میں ہیومن رائٹس، مسنگ پرسنز، گورننس کے معاملات اور پشتون تحفظ موومنٹ قابل ذکر موضوعات ہیں. ان کے مطابق انہی موضوعات کے بنیاد پر پہلے ان کے ادارے پر دباؤ ڈالا گیا اور بالآخر ادارے کو کام کرنا بند پڑا. ہم ایسے ایشوز پہ کام کیا کرتے تھے جن پہ دوسرے لوگ کام نہیں کرتے تھے، جہاں پہ سمجھا جاتا تھا کہ وہ سمجھتے تھے کہ وہاں پہ ان کے پر جلتے ہیں، تو ہم ہیرلڈ کے لوگ ان ایشوز پہ جا کے کام کیا کرتے تھے. تو ظاہر ہے کہ ان ایشوز کی وجہ سے بہت سے لوگوں کو، مقتدر حلقوں کو، وہ سیاست میں بھی تھے، وہ اسٹیبلشمنٹ میں بھی تھے، ان کو اس سے تکلیف ہوتی تھی. صحافیوں کی بین الاقوامی تنظیم رپورٹر وداؤٹ بارڈرز کی 2021 کی سالانہ رپورٹ کے مطابق دنیا کے 180 ممالک میں پاکستان کو 145ویں نمبر پر رکھا گیا ہے. ماہرین کے مطابق باوجود اس کے کہ پاکستان کے آئین میں صحافت کی آزادی کی ضمانت دی گئی ہے، لیکن عملاً اس پر عمل درآمد نہیں ہونے دیا گیا ہے. پاکستان دنیا کے ان 10 ممالک میں شامل ہے جہاں پہ صحافت انتہائی مشکل کام ہے. یعنی جو سینسرشپ کی ایکسٹریم فارم ہے، فزیکل ایلیمینیشن، جان سے مار دینا، وہ پاکستان میں بہت عام ہے.
اب تک 2002 سے آج تک تقریباً 150 صحافی مارے گئے ہیں، اور ان میں تقریباً 60% سے زیادہ صحافیوں کو ٹارگٹ کیا گیا، یعنی ان کے کام کی وجہ سے. اور بدقسمتی سے آج تک کسی بھی صحافی کے قاتل کو سزا پہ عمل درآمد نہیں ہوا ہے. اقبال خٹک کہتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ سزا سے چھوٹ کا کلچر پاکستان میں روز بروز بڑھ رہا ہے اور صحافت کا پیشہ جان لیوا ثابت ہو رہا ہے. دوسری جانب حکومت بھی صحافیوں سے نالاں نظر آتی ہے. حکومت کا کہنا ہے کہ صحافیوں کو غیر ذمہ دارانہ رپورٹنگ سے اجتناب کرنا چاہیے. میں نے تو کسی کو ایسے کوئی پریشرائز ہوتے ہوئے یا کسی کو پریشرائز کرتے ہوئے نہیں دیکھا، لیکن اگر کسی پرٹیکولر واقعے کی طرف اشارہ کیا جائے تو اس کی وضاحت کی جا سکتی ہے. البتہ میں سمجھتا ہوں کہ رپورٹنگ آزاد ہے. گزشتہ دنوں کی بات ہے، 2 دن پہلے محکمہ لائف سٹاک کے حوالے سے بڑی تابڑ توڑ خبریں آنا شروع ہو گئی تھیں کہ اس میں غبن ہو گیا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا. میں نے خود لائف سٹاک والوں سے اپنے طور پر وہ خبر پڑھنے کے بعد رابطہ کیا، ان کو اس خبر کی کلپ بھیجی، تو ان کی طرف سے جو وضاحت آئی وہ وضاحت میں نے میڈیا کے ساتھ شیئر کی. اب جتنی ہائی لائٹ اس خبر اس الزام کو کیا گیا تھا حکومت کے خلاف، اتنی میری وضاحت کو ہائی لائٹ نہیں کیا گیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ گھلے شکوے تو ہمیں صحافیوں سے ہیں کہ ان کو چاہیے کہ نیوٹرل رپورٹنگ کریں، منصفانہ رپورٹنگ کریں. دوسری جانب صحافیوں کا کہنا ہے کہ موجودہ حالات میں صحافی برادری کافی مشکلات کا شکار ہے. بہت سے اداروں کی بندش کے باعث بے روزگاری میں اضافہ ہوا ہے، جس کی وجہ سے صحافی مالی مشکلات کے ساتھ ساتھ ذہنی دباؤ کا بھی شکار ہیں. پچھلے ہم 3 سال سے دیکھ رہے ہیں جو فائنینشیل کرنچ آیا ہے، اور صحافی یہاں پر جس انداز میں ان کو فارغ کیا گیا، اس کی وجہ سے وہ فائنینشیل سچویشن بھی ان کی بہت زیادہ جسے کہتے نہیں ہیں بہت بری حالت میں ہیں. ان کے مسائل دن بدن بڑھ رہے ہیں. ہم نے یہ بھی دیکھا کہ ایک پشاور ہی کے صحافی، وہ فائنینشیل پوزیشن ان کی اتنی خراب ہو گئی تھی کہ وہ دل ہار بیٹھے، اور وہ ان کو جس کی وجہ سے وہ سٹریس اور اس کی وجہ سے وہ سیروسس کا ان کو مسئلہ ہوا اور ان کی ڈیتھ ہو گئی. ماہرین کا کہنا ہے کہ ملک میں جمہوری نظام کے تسلسل اور استحکام کے لیے آزاد عدلیہ، مقننہ اور انتظامیہ کے ساتھ ساتھ آزاد میڈیا بھی ناگزیر ہے. نظر الاسلام، وائس آف امریکہ، پشاور. 2019 کے بعد سے جب نئی دہلی نے کشمیر کی آئینی نیم خود مختاری ختم کی، وہاں آزاد میڈیا سے وابستہ افراد کا کہنا ہے کہ وہ مشکل ترین صورتحال سے دوچار ہیں. پریس کونسل آف انڈیا نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں پریس کی آزادی بتدریج سلب کی جا رہی ہے. سری نگر سے زبیر ڈار کے ساتھ یوسف جمیل کی رپورٹ. جن صحافیوں کو حال ہی میں پبلک سیفٹی ایکٹ کے تحت نظر بند کیا گیا ہے، ان میں دی کشمیر والا نیوز پورٹل کے بانی ایڈیٹر فہد شاہ بھی شامل ہیں. فہد واز دا کشمیر والا جو آئیڈیا ہے ہمارا، جو وہ اٹ از سوللی فہد کا آئیڈیا، اینڈ فہد ہیز بین دا سول سنس ہز اریسٹ. کافی مشکلات فیس کرنی پڑی اور ابھی بھی ہم فیس کر رہے ہیں وہ مشکلات. اور اس کے بعد فہد کو صرف ایک بار نہیں، فہد کو 4 بار اریسٹ کیا گیا. تو جو بہت کم ریسورسز بھی تھے، اس میں سے میجورٹی آف ریسورسز ہم نے کھو دیے ابھی جب پرسوں ہم پہ ریڈ ہوئی. کشمیری صحافیوں کا کہنا ہے کہ وہ خوف و ہراس کے ماحول میں کام کر رہے ہیں، جو ان کے کام اور فرائض کی انجام دہی کو متاثر کر رہا ہے. ایک ڈر ہے، کانٹینیوس ایک پرپیچول ڈر ہے، صرف مجھ میں نہیں، صرف باقی جرنلسٹ میں نہیں، ہر ایک سٹافر میں آج ہم وہ دیکھ رہے ہیں. مطلب ایک نیوز روم چلانے کے لیے، ایک نیوز روم میں کام کرنے کے لیے آپ کو اپنا دماغ ہمیشہ وہاں ہونا چاہیے 110%. You need your focus. And amid all of this is what's happening with us. It has gotten really, really difficult to focus on the job. پولیس نے گزشتہ 4 سال سے قید صحافی آصف سلطان کو ایک مقامی عدالت سے ضمانت ملنے کے بعد دوبارہ گرفتار کر لیا، اور پھر پولیس کی سفارش پر سری نگر کے ضلع مجسٹریٹ نے انہیں بدنام زمانہ قانون پبلک سیفٹی ایکٹ یا PSA کے تحت نظر بند کر دیا. جموں کشمیر میں 1978 سے نافذ اس قانون کے تحت کسی بھی شخص کو مقدمہ چلائے بغیر 3 ماہ سے 2 سال تک قید کیا جا سکتا ہے. آصف کے والد کہتے ہیں کہ پورا خاندان پریشان ہے. یہاں تو کوئی لا تو ہے نہیں،
जो इनको चाहता है वो करते हैं, जिसको चाहते हैं उसको पकड़ते हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। उसने एक आर्टिकल लिखा है जिसका नाम द राइज ऑफ बुरहान था। उसने बहुत सारे आर्टिकल लिखे हैं, लेकिन इसी आर्टिकल पर उसको जो गवर्नमेंट को अच्छा नहीं लगा इस पर ले लिया। इसको बाद में फ्रेम किया गया, तो तब से वो आज तक बंद है। जो जिसके इसके गवाह थे उन्होंने दिया कि हम इसको जानते भी नहीं है। 3.5 साल के बाद बेल होगी, बेल के बाद फिर इसको गिरफ्तार किया गया और हमें दिया ही नहीं, इसी में थाने में इसको ये PSA लगाया। इसकी बेटी है जो उसको रिकॉग्नाइज नहीं कर रही है, वो 6 महीने की थी जब उसको अरेस्ट किया, अब वो 4 साल की है। इसकी मिसेज है, वो भी है, वो बेटी भी उसको इतना मिस कर रही है। प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया ने अपनी एक हालिया रिपोर्ट में कहा है कि भारत के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर में मकामी इंतज़ामिया की तरफ से बड़े पैमाने पर पाबंदियों के नतीजे में न्यूज़ मीडिया का दम घुट रहा है और प्रेस की आज़ादी बतदरीज सलब की जा रही है। प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया 1966 में भारतीय पार्लियामान की तरफ से कानूनी तौर पर कायम की गई एक बाइख्तियार तंजीम है। भारत के वज़ीर इत्तलात और नशरियात अनुराग ठाकुर ने हाल ही में नई दिल्ली में पार्लियामान को बताया था कि जम्मू कश्मीर में न्यूज़ मीडिया पर कोई पाबंदी आयद नहीं। ताहम उनके बकौल कानून नाफिज करने वाले इदारे ऐसे अफराद के ख़िलाफ़ जो मुल्क की सालमियत और सिक्योरिटी के लिए ख़तरा पैदा करने की वजह बने कार्रवाई करते हैं, चाहे उनका ताल्लुक़ किसी भी पेशे से हो। वॉइस ऑफ अमेरिका ने भारतीय वज़ीर के इस बयान पर रद्द-ए-अमल जानने के लिए कई कश्मीरी सहाफ़ियों से रब्ता किया, लेकिन उन्होंने कैमरे के सामने बयान देने से इनकार कर दिया। ताहम ये ज़रूर कहा कि उन्हें हुकूमती इदारों की तरफ से दबाव का सामना है। इन सहाफ़ियों का ये भी कहना है कि हुकूमत ने इस साल के आगाज़ पर श्रीनगर में वाक़े कश्मीर प्रेस क्लब को बकौल उनके कमज़ोर दलाइल पेश करके बंद कर दिया। ज़ुबैर डार के साथ यूसुफ जमील, वॉइस ऑफ अमेरिका, श्रीनगर। खबरों के पीछे नहीं भागते, हम कहानियां ढूंढते हैं, आम लोगों की खास कहानियां। मैं कोई उनसे अलग मखलूक तो ना थी, तो क्यों ना मैं एक ऐसा काम करूं कि जिसमें मैं महारत हासिल करूं, और वो नेकी क्या हो, जो छोटी छोटी कोशिशों से बदल रहे हैं बेशुमार जिंदगियां। मुझे जब भी जरूरत हुई मुझे इन्होंने माशाल्लाह कर्जा दिया और मेरा कारोबार बहुत अच्छा चला। ला रहे हैं अपने इर्द गिर्द बड़ी तब्दीलियां। अक्सर जो यहाँ बच्चे हैं वो भीख मांगने वाले बच्चे हैं, और जब ये बच्चे स्कूल में आए तो बहुत सारे बच्चे खुश हो रहे थे। आज वहीं और यहाँ बेहिचक अपने प्लांटों पर, मतलब अपने गोट के प्लांट पर आती हैं, पानी भरती है। हम जाते हैं खबरों से आगे। मैं हूँ नीलोफर मुगल, समन खान, सादिया ज़ेबरान झा, उमर फारूक, चित्राई डार, जीती आरानी, मुर्तज़ा ज़हरी। View 360 में आप सबको खुशामदीद। हम हैं वॉइस ऑफ अमेरिका। कुछ दिन पहले व्यू 360 में हमने आपकी मुलाकात कराई स्प्रिंग्स के फैसल कपाड़िया से, जिनका कहना था कि 3 दिहाइयों के बाद बैंड का ख़त्म होना उनके लिए बड़ी परेशानी की वजह रहा। आज आपकी मुलाकात कराते हैं स्प्रिंग्स के बिलाल मकसूद से। बिलाल कहते हैं कि जब स्प्रिंग्स को डिसबैंड करने का फैसला किया तो उनके फैंस बहुत उदास हुए, लेकिन वॉइस ऑफ अमेरिका की निदा समीर से बात करते हुए बिलाल ने अपने कुछ नए आने वाले प्रोजेक्ट्स के बारे में भी बताया। आइए जानते हैं। मिल गया जो चुरा के म्यूजिक बैंड स्ट्रिंग्स का 33 बरस का सफर गुज़िश्ता साल बहुत सारी खूबसूरत यादों के साथ खत्म हुआ। इस बैंड के गिटारिस्ट, लिरिसिस्ट, कंपोजर और कभी कभी वोकलिस्ट बिलाल मकसूद आजकल कुछ नया कर रहे हैं। ये नया क्या है, आइए उन्हीं से जानते हैं। बिलाल, आपको खुशामदीद कहते हैं, और सबसे पहले तो आप हमें ये बताइए कि स्ट्रिंग्स के बाद कैसी गुजर रही है जिंदगी? सब कुछ बदल गया, सब कुछ बहुत नया नया लग रहा है और अच्छा भी लग रहा है, बहुत मज़ा भी आ रहा है। स्ट्रिंग्स में मैं एक ज़रा खामोश तबीयत का इंसान था, ज़्यादा बात नहीं करता था। फैसल बैंड को लीड करते थे, और जितने भी हमारे शोज हुए हैं पिछले 33 सालों में, उन शोज में मैं खामोश रहता था, मैं कभी स्टेज पे बात नहीं करता था। तो अब ये सब चीज़ें मुझे करना पड़ रही हैं, मुझे बोलना पड़ रहा है, और मुझे कैमरे पे आना पड़ रहा है, बातें करना पड़ रही हैं। तो है तो मुश्किल है, लेकिन आ रहा है, मजा आ रहा है। बिलाल
مقصود کے کچھ سولوز آنے والے ہیں. یہ نیوز کئی دنوں سے گردش میں ہے, تو بتائیں ہمیں کچھ اس بارے میں. ابھی 3 گانے میں نے ریڈی کیے ہوئے ہیں. The first song is called Naya Naya and I plan to release it right after Eid. The song is about ابھی جو میں فیل کر رہا ہوں اس وقت, جو میری نئی زندگی ہے, وہ اس کے بارے میں بات کر رہا ہوں. نیا نیا گانے کا نام ہے. اور اس کے بعد دوسرا گانا بھی ریڈی ہے, اس کا میں آپ کو بتایا تھا, ویڈیو ابھی شوٹ کرنے جا رہا ہوں. اور تیسرا گانا بھی ریڈی ہے. اور تینوں گانے کافی انٹرسٹنگ ہیں. تھوڑا سا اسٹرنگس کا فلیور ملے گا, لیکن کافی ایک نئی بات بھی ہے ان گانوں میں. اچھا بلال, ابھی آپ نے اردو زبان میں بچوں کے کنٹینٹ کے لیے بھی کام کیا ہے جس کی بڑی ضرورت تھی, تو اس طرف آنے کا خیال کیسے آیا؟ جب میرے بچے بڑے ہو رہے تھے تو اس زمانے میں VHS آتی تھی اور وہ دیکھ رہے تھے نوڈی, بارنی یا میری پاپنز, یہ ویڈیوز دیکھ رہے تھے. اور میں اور میری بیوی یہی بات کرتے تھے کہ کوئی پاکستانی, کوئی اردو میں کوئی ایسا چیز ہی نہیں ہے جو ہم لگا کے ان کو سنائیں. میں نے ان کو سہیل رانا کے وہ کیسیٹس بھی سنانے کی کوشش کی, لیکن آبویسلی میوزک وائز وہ تھوڑی سی آؤٹ ڈیٹڈ ہو گئی تھی, ان کو نہیں سمجھ آتی تھی. تو میرے دماغ میں یہ چیز چل رہی تھی. ایک دن کہاں سے مجھے پتا نہیں, یہ انگلش بسکٹس کی طرف سے پیک فرینز گلوکو والوں نے مجھے کال کی اور انہوں نے کہا کہ آپ سے ایک میٹنگ کرنی ہے, ایک پروجیکٹ ہے جو کہ میں ہمیشہ سے کتنے سالوں سے میں سوچ رہا تھا کہ یہ ہونا چاہیے. تو میں نے کہا ان لوگوں سے کہ یہ پروجیکٹ میری زندگی کا مطلب کہ میرے لیے پیشن پروجیکٹ ہوگا. اب جو پرانی رائمس تھیں ہمارے پاس, جو اردو کی ٹریڈیشنل رائمس ہیں, اس میں جتنے جانوروں پہ رائمس ہیں اس میں کوئی مورل مجھے اس طرح نظر نہیں آتا تھا. مجھے کوئی لیسن, کوئی لرننگ اس طرح نظر نہیں آتی تھی. ہر جانور کی اپنی ایک کیریکٹرسٹک ہے, لیکن ہم ان کیریکٹرسٹک سے کیا سبق سیکھ سکتے ہیں. کچوا, کچو کچو کچوا کیسے چلتا ہے, ہلکے 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 چلتا ہے. کچو کچو کچوا کیسے چلتا ہے, ہلکے 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 چلتا ہے. ہر کوئی جانتا ہے کچوا ہلکے چلتا ہے, ہر کوئی یہ کہتا ہے کچوا ہلکے چلتا ہے. پانی مل جائے تو ڈبکی لگائے, تیز 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 تیرتا ہی جائے. یعنی کچوے کو جب اپنی سپیس ملے گی, یعنی آپ تو کہہ رہے ہیں کچوا ہلکے چلتا ہے, بڑا جلدی ہم جج کر لیتے ہیں لوگوں کو کہ یہ بچہ میتھس میں بہت برا ہے یا ہسٹری میں بہت برا ہے, تو یہ اس کو پڑھائی میں کمزور ہے. لیکن ہم یہ نہیں دیکھتے کہ یہ بچہ ڈرائنگ کیسی کرتا ہے, یہ بچہ بھاگتا کتنا تیز ہے. تو کچوا جو ہے, پانی جب ملے گا اس کو, جو اس کی سپیس ہے, تو وہ تیز تیرے گا. تو جب بندے کو اپنی سپیس ملے گی تو وہ پرفارم کرے گا. تو یہ کچوے کا مورل تھا, کچوے کی رائم تھا. پانی مل جائے تو ڈبکی لگائے, تیز 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 تیرتا ہی جائے. تو جس کو اپنی سپیس ملے گی وہ پرفارم کرے گا. ویری ویل سیڈ. عید مبارک ٹو آل آف یو جو بھی سیلیبریٹ کر رہے ہیں. اور ہمارے پاس آج یہاں عید کا دوسرا دن ہے. پاکستان میں آج پہلا دن ہے عید کا, پاکستان, انڈیا اور بنگلہ دیش میں. اسی پر ختم کرتے ہیں آج کا ویو 360. اسٹے سیف, اور پاکستان اور خطے سمیت دنیا بھر کی اہم خبروں کے لیے آپ آ سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ urduvoa.com پر. یہ سارا کانٹینٹ آپ کو ملے گا ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر بھی, facebook.com/VOA Urdu, یوٹیوب پر ہمارا چینل ہے VOA اردو کے نام سے, اور ٹویٹر انسٹاگرام پر بھی ہمارا ہینڈل ہے @VOA Urdu. اب تک کے لیے اتنا ہی. اسد اللہ خالد کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.